بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، کوآرڈینیٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ خاتم النبیین کا ترجمہ، معنی اور مفہوم مسند احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 مفہوم جو واضح بیان کیے گئے ہیں، جس کے بعد کسی لغت کی ضرورت نہیں۔ تمام لغتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معنی پہ قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترجمہ کیا خاتم النبیین کا، وہی چلے گا، کسی کی عقل فہم کی کوئی وقت نہیں اس ترجمے کے آگے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 2219 2219۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ان قریب 30 جھوٹے نکلیں گے، یعنی کذاب۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ خاتم النبیین کا اوپر کیا ذکر کیا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، یعنی جھوٹا ہوگا۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین کا واضح یہاں پہ مفہوم ایک ملتا ہے کہ اس نے فرمایا کہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ نبی نہیں، وہ کیا ہوگا؟ کذاب ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی واضح۔ یاد رکھو کہ ہدایت واضح ہے، ہدایت مبہم نہیں۔ اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے 10416۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ عیسیٰ بن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں دنیا اور آخرت میں۔ اب دنیا میں کیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں۔ آخرت میں جب نظام یعنی کہ وہ میدان محشر برپا ہوگا، کسی کی پیش نہیں جائے گی، حدیثوں میں ملتا ہے۔ مختلف انبیاء سے لوگ ہوتے ہوئے عیسیٰ بن مریم کے پاس آئیں گے، پھر عیسیٰ بن مریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ بخاری مسلم کی صحیح حدیثوں میں ملتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کہیں گے کہ اب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اس طرح آخرت میں بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ بن مریم کے کیا ہوئے؟ قریب۔ اب یہاں پہ کس عیسیٰ کی بات بلا ہو رہی ہے؟ کوئی نام کی غلطی نہیں، عیسیٰ بن مریم کی ہو رہی ہے۔ اسی حدیث میں یعنی کہ مسند احمد کی جو آپ سن رہے ہیں 10416، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ یہ خاتم النبیین کا علیحدہ سے مفہوم دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے اور عیسیٰ بن مریم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی نبی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آنا تو پیدا نہیں ہونا، قرآن بھی اس پہ گواہ ہے اور یہ حدیث بھی دیکھو، کیونکہ جو آنا دیکھا جاتا ہے وہ پیدائش دیکھی جاتی ہے۔ جس کی پیدائش پہلے ہوتی ہے وہ پہلا ہے، جس کی بعد میں ہوتی ہے وہ بعد والا ہے۔ اور عیسیٰ بن مریم جب دوبارہ آئیں گے پیدا نہیں ہوں گے، قرآن اور حدیث جیسے شاہد ہے کہ وہ نازل ہوں گے، اتریں گے مقام روحا پہ، حدیثوں میں جو ملتا ہے۔ اچھا، جب وہ آئیں گے تو نئے نبی وہ نہیں ہوں گے، نئے نبی نہیں ہوں گے، نبیوں کی جو تعداد ہے وہی رہے گی۔ خاتم النبیین کا مفہوم اپنی جگہ پہ قائم رہے گا۔ ہاں، علیحدہ کوئی نبی بنا لو تو پھر خاتم النبیین کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ نبی کا آنا، حالانکہ خاتم النبیین کا مطلب کیا؟ انبیاء کا خاتمہ، یہ نبیوں نے نہیں آنا۔ اچھا، تیسرا آپ دیکھیں کہ یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے 5961 صحیح مسلم کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح مثال سے سمجھایا کہ کوئی شاکی نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گھر بنایا ہو، اس کی زبائش رائش کی گئی ہو، ہر طرح سے وہ مکمل ہو، اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ جگہ اب 2 اینٹوں کی نہیں ہے، ایک اینٹ کی ہے، اسپیس ہی ایک کی ہے۔ لوگ جب دیکھیں تو وہ وجہ پوچھیں جی یہ کیوں چھوڑ دی گئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ اینٹ میں ہوں، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اینٹ کا اوپر ذکر کر کے کیسے بتایا کہ ایک اسپیس سی، اب کسی نبی کے آنے کی اسپیس ہی کوئی نہیں ہے،
اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔ یہ آپ نے اس کی وضاحت کی مثال سے۔ اب بالکل ایسا ہے کہ ایک روم میں سیٹیں رکھی گئی ہوں، کوئی پروگرام ہے، لوگوں نے آنا ہے، ہال کا ارینج کیا فرض کرو، اس میں 500 بندہ جو ہے نا 500 سیٹیں چیئرز لگائی گئی ہیں، اس ایک آدھی چیئر بھی اور نہیں لگ سکتی۔ کتنی سپیس ہوئی؟ 500 کی۔ جب وہاں پہ لوگ آئے ان کی اٹینڈنس ہوئی، ساتھ کمپیوٹر نے ٹائم نوٹ کیا، کمپیوٹرائزڈ اٹینڈنس، ٹائم بھی لگا، جس کا جتنے نمبر پہ آیا اتنے نمبر پہ اس کی اٹینڈنس ہو گئی، جو اینڈ پہ آیا اس کی اینڈ پہ اٹینڈنس۔ اب وہاں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کی سپیس خالی ہے، کوئی اور چیئر ادھر نہیں آ سکتی، کس کام کے لیے جاتا ہے، بعد میں پھر اسی چیئر پہ آ جاتا ہے، اب اس کی دوبارہ اٹینڈنس نہیں ہوگی، اس کے آنے کا وہی نمبر ہے جو ہے، تو پیدائش دیکھی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں، اب کسی اور اینٹ کی سپیس نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے 3532، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں۔ عاقبتن، عاقب آخر پہ آنے والے کو کہتے ہیں، آپ سے نے فرمایا میں عاقب ہوں، یعنی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ کتنا واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا۔ یہ جو مثال آپ کو بتائی ہے اینٹ رکھنے کی، یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا ہے، اس طرح جیسا مکمل کرنے کا حق ہے۔ کس نے مکمل کیا؟ اللہ نے۔ اللہ کی تکمیل میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی وہ مکمل کرے تو اس کو مکمل کرنا کہتے ہیں، اس میں کوئی سپیس نہیں رہتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، نعمت بھی مکمل کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا۔